الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں ان سب کو بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر ہو جائیں تمہارے آبا یعنی والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری برادری، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، و مال جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہو، وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں خوف ہو، و مساکن ترضونها تمہارے گھر جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اگر ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، وجہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ اچھا، قرآن میں حدیث میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ والدین سے محبت نہ کرو، بلکہ تلقین ملے گی، بار بار تلقین، تاکید ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا، یعنی اپنے حق کے بعد والدین کے حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم پر لازم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو تو بیان کیا، یہاں تک فرمایا کہ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ والدین کی زیارت حج مبرور، جو محبت سے صرف دیکھتا ہے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اسے صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، تو خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا، ان کی فرما برداری کرنے سے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے سے کتنا اجر ملتا ہوگا۔ تو والدین کی محبت سے منع تو نہیں کیا گیا، اولاد کی محبت سے بھی منع نہیں کیا۔ حضور نے محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا لوگوں کو، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اولاد سے محبت کیسے کرتے۔ حسنین کریمین حضور کی جھولی میں حضور چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بھلا ایسے بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ پیار؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیٹیوں سے پیار کرنا حضور نے سکھایا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیٹی سے پیار کرتے ہیں۔ اولاد کی محبت بھی حضور نے سکھائی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، اس کی بھی تربیت کی گئی ہے۔ بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ فرمایا، سل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ یہ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے لیے ذو رحم رشتوں کو توڑنے سے منع کیا۔ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا اور حضور کی سواری کو روک کر پوچھنے لگا، مجھے بتائیں میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، نماز پڑھ، روزے رکھ، توفیق ہو تو زکوٰۃ دے، اور حج کر اگر توفیق ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر تو دوزخ سے آزاد ہے۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ اپنا گھر ہو، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ اپنا گھر بھی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ رزق حلال میں سے عطا فرمائے تو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں سعادت مندی ہے۔ گھر کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا۔
آپ مال اکٹھا کرتے ہیں، رزق حلال ہے، اس مال میں سے غریبوں کا حق دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ مال اکٹھا نہیں کر سکتے یا مال اکٹھا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ دنیا کی وہ محبت جو اللہ سے غافل کرتے اس سے منع کیا گیا، مطلقاً دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر دنیا بری چیز ہو، دنیا یعنی حلال رزق کمانا اور اکٹھا کرنا برا ہو، تو پھر زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ مصارف زکوٰۃ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو مال کمانے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ فرمایا ان سب چیزوں سے محبت کرو، والدین سے کرو، اولاد سے کرو، بہن بھائیوں سے کرو، رشتہ داروں سے کرو، گھروں سے کرو، تجارت سے کرو، اپنے بزنس سے کرو، اپنی برادری سے کرو، ہر چیز سے محبت کرو۔ لیکن یاد رکھنا یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہر محبت پر غالب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کمپرومائز کرو، جی کیا کریں جی بچے نہیں مانتے، جی ابا جی نہیں مانتے۔ ویسے والدین کا مسئلہ ہوتا نہیں، ہم بہانے کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، جی بس جی کیا کریں، رشتہ داروں کو بھی تو رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے شادی کے موقع پر سارے روٹھوں کو منا لیا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ یہ تو اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی نا۔ فرما سب سے محبت کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تمہاری کوئی اور محبت غالب آ گئی، پھر حتیٰ یاتی اللہ بامری، پھر اللہ کے عذاب کا تم انتظار کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بڑا اہم حکم ہے۔ ہمارے دل میں جتنی محبتیں ہیں ان ساری محبتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرما دیا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فکر رہتی تھی نا، بتایا تھا حضور نے کہ قیامت آنی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ اب اس پہ تصور کیا ہے؟ ہم تحقیق کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں اور عمل کے معاملے میں دور دور تک نام و نشان نہیں۔ تو حضور نے یہ کانسیپٹ دیا کہ تحقیق سے پہلے عمل جتنا پتا اتنا عمل تو کرو۔ فرمایا اچھا قیامت جب آئے گی تو اس کے لیے پوچھا بتا تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے۔ اہم یہ نہیں ہے کب آئے گی، اہم یہ ہے کہ تیری تیاری کیا ہے، کیونکہ انسان جب مرتا ہے اس کی تو برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت چاہے اس کے مرنے کے 1000 سال بعد ہے، اس کی برزخی زندگی فوراً شروع۔ حضور نے پوچھا تیری تیاری کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ ہی نہیں سکتا، اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو پایا ہی نہیں ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہیں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نفرت نہیں کی۔ دیکھیں تو صحیح دل میں کتنی نفرتیں ہیں، کس لیے ہیں؟ یہ اس نے فلاں موقع پر مجھے یوں کہا تھا، میری طرف ایسے دیکھا تھا، مجھے فلاں موقع پر نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ تو ساری ذاتی نفرتیں ہوگی نا۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی سے بیزاری ہوئی؟ ساری محبتیں اپنی ضرورت کے لیے ہیں۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت ہوئی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت ہوگی نا تو پھر ہر وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے ہمیں محبوب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔